اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے۔ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن کریم وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مومنوں کو جو نیکیاں کرتے ہیں خوشخبری سنا دیجئے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ جو بالکل آسان ہو، سب سے قریب تر ہو، اور اس میں خطرات بھی نہ ہوں۔ تو قرآن کریم ایسا راستہ دکھاتا ہے منزل مقصود پر پہنچنے کا، آخرت میں کامیابی کا، جو سب سے قریب ترین راستہ ہے اور سب سے آسان ترین ہے، اور اس میں خطرات بھی نہیں ہیں۔ جو اس راستے پہ چلے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں میں دنیا میں اتار رہا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ہدایت نامہ تمہارے پاس آتا رہے گا۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں آئے گا۔ ہر زمانے میں ہدایت آتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، داؤد علیہ السلام زبور لائے، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اور یہ مکمل ترین ہدایت۔ پہلے جو کتابیں اترتی تھیں وہ اس دور کی ضرورت کو پورا کرتی تھیں، اس دور میں ہدایت ہوتی تھی، وہ بھی کامل تھی، لیکن قرآن کریم اپنے دور کے اعتبار سے کامل نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کو، جو ان کی شرعی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا ہم پر یہ احسان ہے۔ قرآن کریم میں جب قرآن کریم کی تکمیل کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ اب یہ اکمال کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ دین کی تکمیل کس کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے، اور اس کی آگے تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ بدنصیبی ہے کہ ہم سب کتابیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں،
اور انسائکلوپیڈیاز تک پڑھ رہے ہیں، ہم اخبارات تک پڑھ رہے ہیں، لیکن جو کتاب ہمیں ہر اعتبار سے رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں ہماری آخرت کو بنانے میں معاون ہے، آخرت کو بنانے کے لیے رہنمائی کرتی ہے، ہم اس کتاب کو پس پش ڈالے ہوئے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچتے ہیں۔ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے اس کتاب کی پیروی کر کے بہت بلندیوں کو پہنچ گئے، اور ہم اس کو چھوڑ کے ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو یہ کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر پوری دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ممتاز نظر آئیں، ہم نظر آئیں کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کو پوری طرح سے تھامنا ہوگا، اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں انہیں خوشخبری سناتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، بلکہ دنیا میں بھی بلندیاں اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کو یوں مانگتا ہے جیسے خیر کو مانگنا چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ تو انسان برائی کو ایسے مانگتا ہے جیسے خیر مانگنی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، بعض نے کہا ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل کر دے یا ہم پر دردناک عذاب لیا، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اب خیر کو جس طرح مانگنا چاہیے وہ شر کو مانگ رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا چاہیے، وہ گمراہی پر جمنا مانگ رہے ہیں اور وہ گمراہی کی سزا مانگ رہے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو بڑا جلد باز۔ اگر ہوش اور حواس کو حاضر رکھتے ہوئے سوچے اور خود سے فیصلہ کرے ٹھیک سے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے بھلا کیا تکلیف ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی کو نہ مانوں، ہمیشہ کی ناکامی، نامرادی اور بدبختی کو سر پہ لے لوں اور گلے لگا لوں، ہمیشہ کی جہنم کا مستحق ہو جاؤں۔ کیا ضرورت پڑی ہے مجھے؟ صرف اور صرف اپنی انا کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنے چند لوگوں کی واہ واہ کی وجہ سے، اپنی سرداری کے بقا کی وجہ سے۔ تو انسان اگر عقل مندی سے فیصلہ کرے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، تو انسان یقیناً درست فیصلہ کرے گا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ دو نشانیاں، رات بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور دن بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ 1 ایکڑ جگہ کو یا 3-4 ایکڑ کے گراؤنڈ کو روشن کرنا، یہ باقاعدہ کمپنیاں کرتی ہیں۔ یہ کسی ایک آدمی کا
2 یا 4 آدمیوں کا کام نہیں، بہت بڑا کام۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے امر کن کے ساتھ پوری دنیا میں رات اور دن کو لے کے آ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو رات اور دن کی ٹائمنگز ہیں وہ پورا سال ایک رہتی ہیں، پورا سال۔ کیسا ٹائم ٹیبل ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی 3 سے 4 ایکڑ کی جگہ کو روشن کرنا چاہتا ہے، بھئی اوپر نیچے ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس میں 1 سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں، 1 سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں۔ تو رات اور دن کو ہم نے نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو مٹا دیا۔ مٹا دیا کا مطلب یعنی اس میں تاریکی ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو واضح کر دیا، روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور حساب۔ ہم اسی کے ذریعے سے ملازمین کو رکھتے ہیں، اسی کے ذریعے سے ہم کاروبار کرتے ہیں، اور اسی دنوں کی گنتی کے حساب سے ہم روزے بھی رکھتے ہیں، اور ہم حج کا حساب بھی رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ آرام اور معاش کا انتظام ان کے ذریعے سے ہوتا ہے، بلکہ ہمارا حساب اور ہماری سالوں کی گنتی اور ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں وہ بھی انہی دنوں اور راتوں کے چلنے کے اعتبار سے طے پاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کو خوب وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، پھر تم کسی اور کی طرف کیوں جھک مارتے ہو، کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو، جب اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ پیدا بھی اللہ نے کیا، رزق بھی وہی دیتے ہیں، نظام بھی انہی کے پاس ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کر دیا، یہ قدرت اللہ ہی کے پاس، تو پھر کیوں کسی اور کے پاس جاتے ہو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر آدمی کی بری قسمت کو ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا، اس کے گلے میں ڈال دیا۔ یعنی جو بندہ جو کام کرتا رہے گا، جو برائیاں اور گناہ کرتا رہے گا، وہ ان برائیوں اور گناہوں کے ساتھ قیامت کے روز حاضر ہوگا۔ یہ گناہ اور یہ برائیاں اس سے پھر جدا نہیں ہو سکتے، بلکہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا، کہہ رہا ہوگا مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا اور کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جو اسے بالکل کھلا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرا نفس تجھ پر حساب لینے کے لیے کافی۔ خود انسان دیکھتا جائے گا، شرماتا جائے گا کہ میں کیا کیا کرتا رہا ہوں، کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں کی، کیا گناہ کیے، اور کیا کرتوت کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اور پھر وہ یہی کہے گا، یہ نامہ اعمال نے تو سب کچھ میرے سامنے واضح کر دیا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت پر آتا ہے، ہدایت کو حاصل کرتا ہے، تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے ہدایت کو حاصل کرتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر۔
جو ہدایت یافتہ ہے دیکھیے اس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہوگا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، اس کو پڑھو ذرا۔ میں تو یقین رکھتا تھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا، آج اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا اعزاز فرمایا۔ اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہہ رہا ہوگا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ موت میرا کام تمام کر دیتی، مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے بھی نامہ اعمال ملنا ہے اور میرے ساتھ یہ حساب کتاب ہونا ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کسی اور نے کیے اٹھا کوئی اور رہا ہے۔ جیسے ایک شخص نے کہا تھا تم مجھے اتنے پیسے دے دو اور تم جو چاہو کرتے رہو، تو مجھے اتنے پیسے دے دو۔ تو اب اس نے پیسے دینا شروع کر دی، اور اس کے بارے میں پھر آیت نازل ہوئی کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہ رسول بھیج دیتے ہیں، ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ رسول بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کا معاملہ انسانیت کے ساتھ فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت بھیجتے رہتے ہیں۔ جب ان پر ہدایت بھیج کر، اپنے رسول بندے بھیج کر حجت تام کر دیتے ہیں، وہ لوگ پھر بھی سرکشی پر اترے رہتے ہیں اور بہت زیادہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم اس کے عیش کرنے والوں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں نافرمانیاں کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو ان کی ڈگر پر چلا دیتے ہیں۔ امرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ، گمراہی کی طرف جا رہے ہو تو جاؤ، وہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے، ہماری بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے عذاب کے وہ مستحق ہو جاتے ہیں، ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم ان کو بالکل تباہ برباد کر دیتے ہیں، ان کو غارت کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے، ان کو دیکھنے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی اسے سب کی برائیاں، سب کے کرتوت، سب کی بدعمالیاں، چاہے وہ چھپ کر کریں چاہے وہ اعلانیہ کریں، سب نظر آ رہا اسے، اور وہ حساب لینے کے لیے اور ان بندوں سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک، اور پھر وہ ایک ہی بار عذاب بھیجتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو شخص دنیا کے گھر کا ارادہ کرتا ہے، عاجلہ دنیا کا گھر، جلدی کا گھر، عجلنا له فیہا ما نشاء، ہم اسے اس دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، ما نشاء جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید سب کے لیے بھی نہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں ان کو جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، یعنی مال ملے گا وہ بھی ایک مناسب مقدار میں، اور یہ بھی نہیں سب کو ملے،
جو لوگ دنیا کی ڈگر پر چلے جا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ان میں سے بھی چند ایک کو ملے گا، چند ایک کو نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ ہیں محنت ان کی بہت زیادہ اور دنیا کی کوشش میں ہیں، آخرت سے بالکل غافل، لیکن انہیں رزق نہیں ملتا۔ بعض لوگوں کو مل جاتا ہے۔ ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم کر دیں گے، یعنی آخرت سے بالکل غافل ہے، ایمان بھی نہیں لے کے آتا۔ اگر ہر محنت کرنے والے کو اور بے ایمان آدمی کو کشادہ رزق ملتا ہوتا تو سارے کافر خوشحالی ہوتے، کافروں میں کوئی غریب نہ ہوتا، لیکن کافر بھی بڑے بڑے غریب ہیں، بڑے بڑے بدحال ہیں۔ تو حالانکہ ان کی ساری کوشش دنیا کے لیے، لیکن پھر بھی بہت سے کافر بدحال، غریب، فقیر، اور پھر آخرت میں ان کے لیے جہنم۔ دنیا میں کسی کو مل جائے گا کشادہ رزق، کسی کو نہیں ملے گا، لیکن بالآخر ہے جہنم۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں بدحال ہو کر اور ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوگا۔ یصلا کا مطلب داخل ہونا، وہ جہنم میں داخل ہوگا بدحال ہو کر، ذلیل اور رسوا ہو کر، دھتکارا ہوا ہو کر۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہو، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرے، ایسی کوشش جیسی کہ کرنی چاہیے، یعنی سنت کے مطابق، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ان لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی، اس کی قدردانی ہوگی۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعمال کے مقبول ہونے کے لیے، کامیابی کے حصول کے لیے 4 شرطیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ نیت درست ہو، آخرت کی نیت ہو، ثواب کی نیت ہو، من اراد الآخرۃ۔ دوسری شرط کہ وہ عمل بھی کرے، سعی، خالی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھا رہے، کوشش کرے، عمل کرے۔ پھر فرمایا سعی لہا سعیہا، ایسی کوشش جیسی کرنی چاہیے، مراد شریعت اور سنت کے موافق ہو، اس کے اعمال شریعت اور سنت کے مطابق ہوں، ایسے نہیں کہ بس اپنی مرضی سے ہی اللہ کو راضی کرنے کے طریقے اختیار کرتا رہے، شریعت اور سنت کی پیروی کرے۔ چوتھی شرط جو سب سے اہم ہے، وہو مؤمن، عقیدہ بھی درست ہو، ایمان والا ہو۔ جس میں 4 شرطیں ہوں گی تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پالیں گے، اور ان کی اس کوشش کی قدردانی ہوگی، مشکورہ۔ جب بندہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، دنیا میں البتہ سب کو عطا ملتی رہے گی، ہر ایک کو، کسی سے دنیاوی عطائیں رکتی نہیں۔ ہم ان بندوں کو بھی اپنی عطا پہنچاتے رہتے ہیں، ان کو بھی پہنچاتے رہتے ہیں، مومنوں کو بھی مل رہی ہے، کافروں کو بھی مل رہی ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ، ہر ایک کو ہم دیتے رہتے ہیں، ان کو بھی، ان مقبولین کو بھی، بہؤلاء، اور ان کو بھی، ان غیر مقبولوں کو بھی، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے ہم پہنچاتے رہتے ہیں۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی جو عطا اور بخشش ہے اس میں کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، سب کو ملتا رہتا ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیے کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بڑی۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، ایک آدمی بالکل فٹ پاتھ پر ہے، وہ سوتا بھی فٹ پاتھ پر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اپنی دولت کا بھی اندازہ نہیں، دنیا کے مالداروں میں آ رہا ہے، وہ اس کے پاس بڑی جاگیر ہے، بہت زیادہ نوکر چاکر ہے۔ تو دنیا میں بھی
مال و دولت میں کتنا فرق، لیکن آخرت کا جو فرق ہے درجات کا وہ بہت زیادہ ہے۔ آخرت کا فرق درجات کا بہت ہی زیادہ ہے۔ اور دنیا کی عطا اور بخشش یہ تو محدود وقت کے لیے، اور جو آخرت کی عطا اور بخشش ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اس لیے بندے کو آخرت ہی کا ارادہ کرنا چاہیے، اور آخرت کا ارادہ کرنے کا یہ مطلب نہیں دنیا کو ضروریات کو بالکل چھوڑ دیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتے، بلکہ ہمیں تعلیم یہ ہے کہ نگاہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف رکھو، نگاہ اس طرف رکھو کہ آخرت کو ہم نے حاصل کرنا ہے، ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ تھوڑی بہت کوشش دنیا کے لیے بھی کرتے رہو، تدبیر اس کے لیے بھی کرتے رہو، اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو آخرت کی کوشش کر رہا ہو دنیا سے محروم ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو آسان بنا دیتا ہے۔ جو دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، کبھی اس کو سکون نہیں ملتا، بعض اوقات چیزیں نہیں ملتی، بعض اوقات چیزیں مل کر بھی سکون نہیں ملتا۔ جو آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے اس کو چیزیں بآسانی مل جاتی، چیزیں مل جائیں تو سکون مل جاتا ہے۔ کبھی چیزیں گم ہو جائیں، نہ حاصل ہو سکیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آخرت ہی کی نیت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آخرت بہت بڑی ہے، درجات بھی بہت زیادہ، وہاں پر کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور اللہ کی زیارت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے احسانات وہاں پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں نعمتیں بڑھ رہی ہیں، تو وہاں پر کس قدر بڑھیں گی، روز بروز، ہفتہ بہ ہفتہ، مہینہ بہ مہینہ، کیسا اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ آیت نمبر 21 تک ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔